حضرت غوث زمان مولانا حافظ قاری شیخ المشائخ جناب سید احمد شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ضلع ہری پور کے گاؤں سرکوٹ سے تھا۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، یعنی کہ آپ سید فیملی سے تھے اور حضرت امام حسین کی اولاد سے ہیں۔ آپ 1853 میں ضلع ہری پور کے گاؤں سرکوٹ کے محلہ شتالو میں سید صدر شاہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور جب سے ہوش سنبھالا آپ کی تربیت دینی اور روحانی ماحول میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حافظہ قرآن تھی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے علوم دینیہ میں دنیا کی تکمیل کے سلسلہ میں ہندوستان کی مختلف مشہور درسگاہوں سے فیض حاصل کیا۔ آپ مولانا حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی فراغت حاصل کرنے والے علماء میں شامل تھے۔ آپ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں علوم دینیہ کے حصول کے ساتھ ساتھ روحانیت کی طرف راغب رہے۔ آپ نے روحانی فیض کے حصول اور دین اسلام کی تبلیغ کے سلسلہ میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بطور مبلغ خدمات سر انجام دی اور بعد ازاں افریقہ کے مختلف ممالک جن میں ممباسا، کیپ ٹاؤن وغیرہ میں دینی مراکز قائم کر کے اسلام کے فروغ اور تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا۔ بعد ازاں آپ رنگون کے شہر برما میں آئے اور یہاں تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا اور مبلغ کی حیثیت سے دین اسلام کی خدمت شروع کی۔ تعلیمی فراغت کے بعد 17 سال دنیا کے مختلف ممالک جن میں ہندوستان، افریقہ، برما، رنگون بطور مبلغ دین اسلام کی خدمت کی۔ اس دوران لوگوں کا ایک بہت بڑا حلقہ آپ کا گرویدہ اور فالوور بنے اور آپ کے متقدین اور مریدین بنے۔ اس کے بعد آپ وطن واپس آئے اور روحانی فیض کے حصول کے لیے وقت کے ولی اللہ سید خواجہ عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت لی اور ان کے مرید بنے۔ اس دوران میں سید خواجہ عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ کا 30 پارے درود شریف جو کلمی شکل میں موجود تھا، خواجہ سید عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ 30 پارے درود شریف جو کلمی شکل میں موجود ہے اس کو کتابی شکل میں شائع کرنا چاہیے۔ اپنے پیر خواجہ سید عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش کی تکمیل کے لیے آپ دوبارہ برما تشریف لے گئے۔ وہاں متقدین و متعلقین کے ساتھ ایک کمیٹی بنا کر درود شریف کو کتابی شکل میں مرتب کیا۔ برما سے واپسی پر اپنے پیر خواجہ سید عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ جس کی ابتدا 1902 میں کی گئی تھی اور آج تک یہ ادارہ دینی خدمات میں پیش ہے، رنگون میں دوران قیام آپ دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ کی تعمیر اور تکمیل کے سلسلہ میں نمایاں کردار ادا کرتے رہے۔ برما میں انقلاب آنے کے بعد آپ بنگال کے ساتھیوں کے ہمراہ چاٹگام بنگلہ دیش تشریف لے گئے اور وہاں انجمن رحمانیہ کے نام پر ایک انجمن بنائی، جس کے بعد انجمن رحمانیہ کی پوری دنیا میں موجود اداروں کی سرپرستی اور مزید دینی اداروں کے فروغ کے سلسلے کا قیام رکھا گیا۔ بنگلہ دیش میں جامعہ احمدیہ سنیہ کا قیام ہوا۔ اسی دوران بنگلہ دیش میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آپ کے روحانی فیض سے فیضیاب ہوئے۔ دین اسلام کی فروغ میں آپ کا اہم کردار تھا۔ آپ صاحب کرامت، عالم دین اور ولی کامل کا درجہ رکھتے تھے اور دینی خدمت اور شریعت کے فروغ کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی۔ آپ نے بنگلہ دیش میں انجمن رحمانیہ کے ماتحت بے شمار دینی اداروں کی بنیاد رکھی۔ جامعہ احمدیہ سنیہ جس کو دور موجودہ میں یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہے، جہاں سے لاکھوں مسلمان دین اسلام اور شریعت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت انجمن رحمانیہ کے زیر سایہ پورے بنگلہ دیش میں کم و بیش
300 تعلیمی ادارے دین اسلام کے فروغ کے سلسلہ میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کا مقصد روحانی تربیت، دینی فروغ اور اسلامی تعلیمی اداروں کی تشکیل آپ کا نمایاں مشن اور آپ کی زندگی کا مقصد تھا۔ آپ کے اسی دینی خدمت اور فیض کی بدولت بنگلہ دیش، انڈیا، عرب ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے متعقدین و مریدین دین اسلام کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ 1961 میں آپ 108 سال کی عمر میں دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کے 2 فرزند تھے، ایک بیٹا جوانی میں ہی وفات پا گئے تھے اور دوسرے فرزند حضرت سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے دین اسلام کے فروغ اور خدمت کے مشن کو جاری رکھا اور ان دینی اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی دی۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ حضرت سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد اب ان کے فرزند حضرت سید طاہر شاہ اور حضرت سید صابر شاہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین و دنیاوی خدمت میں پیش ہیں۔ طیب العلوم ایجوکیشنل کمپلیکس اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، جس میں دینی و دنیاوی تعلیم کے حصول کے سلسلہ میں 1500 سے 2000 طلباء و طالبات دین و دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس میں غریب اور یتیم طلباء و طالبات کو مفت تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دین اسلام کی سربلندی کے لیے بے لوث خدمت و قربانی کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور آپ کی اولاد کو یہ توفیق دے کہ وہ ان دینی اداروں کو مزید ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے، جس میں دین اسلام کے فروغ، دکھی انسانیت کی خدمت اور انسانیت کی بھلائی میں مزید ترقی کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مخلوق خدا اور عالم اسلام کو آپ کے بتائے ہوئے راستے دین اسلام کی خدمت کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ آ